السلام علیکم دوستو، الپرسلان اسلامی تاریخ کا وہ دلیر سلطان تھا جس نے صرف 20,000 مسلمانوں کے ساتھ 3 لاکھ کے صلیبی لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ الپرسلان کون تھا اور اس نے کیا معرکے انجام دیے، اس تاریخ سے واقف ہونا موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس عظیم مسلمان فاتح کے بارے میں چند اہم حقائق اپنی اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں ایک سلجوق نامی غیر مسلم ترک سردار کچھ خاندانوں کے ساتھ ہجرت کر کے وسط ایشیا میں بخارا کے قریب جند کے مقام پر آ کر آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جن سے ان غیر مسلم ترکوں کے برادرانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ سلجوق اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلامی تعلیمات سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ سلجوق قبیلہ اپنی بہادری اور ایمانداری کی وجہ سے جند اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہونے لگا، اور دیگر ترک قبائل بھی سردار سلجوق کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ ترکوں کے اسی اتحاد کی وجہ سے سلجوق نے ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی، جو بعد میں سلجوق سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وسط ایشیا، یورپ، موجودہ ترکی اور ایران کے کئی علاقے سلجوق سلطنت کا حصہ بنے۔ گو کہ سلجوق سلطنت ایک خود مختار ریاست تھی، لیکن ترک حکمران اور قبائل خلافت میں کا بے حد احترام کرتے تھے، اس لیے وہ حکمرانی اور دیگر اعزازات کی صنعت عباسی خلیفہ سے حاصل کرنا باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اس سلجوق نامی سردار کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام اسرائیل، موسیٰ اور میکائیل تھے۔ سردار سلجوق کی وفات کے بعد اس کا بیٹا میکائیل اس نئی حکومت کا سربراہ بنا۔ سردار میکائیل کے بھی 3 بیٹے تھے، جن کے نام پیگو بیگ، تغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد تھے۔ سردار میکائیل کی وفات کے بعد تغرل بیگ اپنے بھائیوں کی حمایت سے سلجوق سلطنت کا سلطان بن گیا۔ اس نئے سلجوق سلطان تغرل بیگ نے اپنے بھتیجے محمد کو مرو نامی صوبے کا گورنر مقرر کر دیا۔ بعد ازاں جب سلطان تغرل بیگ کا انتقال ہوا تو عباسی خلیفہ نے ان کے بھتیجے محمد کو سلجوق سلطنت کا سلطان نامزد کیا۔ یہی سلطان محمد تاریخ میں سلطان الپرسلان کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان محمد نے رے نامی شہر کو سلجوق حکومت کا دارالخلافہ بنایا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلجوق سلطنت کے قرب و جوار میں یورپی صلیبی کافی طاقتور ہو چکے تھے اور اکثر مسلمان علاقوں پر دھاوا بول کر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے تھے۔ چنانچہ الپرسلان نے سلجوق سلطنت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی فساد پھیلانے والے صلیبیوں سے مقابلہ کیا اور ان کے علاقوں آرمینیا اور جارجیا کو سلجوق سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ ان فتوحات سے فارغ ہو کر سلطان الپرسلان نے حجاز مقدس کی طرف توجہ کی۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہاں کے مسلمان سخت بے چینی کا شکار تھے۔ چنانچہ سلطان الپرسلان نے حجاز مقدس سے فاطمی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں عباسی خلافت کا جھنڈا لہرا دیا۔ الپرسلان ہی وہ پہلے ترک حکمران تھے جنہوں نے حجاز مقدس کی خدمت کی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ قیصر روم چہارم رومانوس نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بہت بڑا لشکر تشکیل دیا تھا، جس میں 3 لاکھ جنگجوؤں کے علاوہ جنگل کاٹنے، راستہ ہموار کرنے اور دیواروں میں نقب لگانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس لشکر کے پاس 60 منجیقیں تھیں، جس پر بھاری پتھر رکھ کر دشمن لشکروں پر پھینکے جا سکتے تھے۔ قیصر روم کو اس صلیبی لشکر کی طاقت اور وسائل پر اتنا یقین تھا کہ اس نے فتح سے پہلے ہی فرضی طور پر مسلمانوں کے علاقے اپنے امراء میں تقسیم کر دیے۔ سن 1071 عیسوی میں اس کثیر صلیبی لشکر نے سلجوق علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور ملازگرت نامی علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان الپرسلان آذربائیجان میں تھا، اسے قیصر روم کے لشکر کی ملازگرت پہنچنے کی خبر دی گئی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ ملازگرت پہنچا۔ سلطان الپرسلان کے پاس کچھ روایات کے مطابق 15,000 اور کچھ روایات کے مطابق 20,000 کا مختصر لشکر تھا۔ انسانی عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ الپرسلان قیصر روم کے آگے ہتھیار ڈال دیتے یا راہ فرار اختیار کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر اور اس کے اکثر سالار بھی لاکھوں صلیبی جنگجوؤں کو دیکھ کر دم بخود تھے۔
الپرسلان بالکل خاموش اپنے گھوڑے پر بیٹھا صلیبی لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کسی نے سلطان سے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سلطان الپرسلان نے ایک تاریخی جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ ان لاکھوں جنگجوؤں کو دفناؤں گا کہاں؟ یہ کہہ کر الپرسلان کہکا لگانے لگا تو سارے سردار حیران رہ گئے۔ رمضان شریف کے آخری ایام تھے۔ سلطان الپرسلان نے نماز کے بعد اپنے سپاہیوں اور کمانداروں سے خطاب کیا اور کہا کہ جو واپس پلٹنا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ منصب العین فتح یا شہادت ہے۔ الپرسلان نے روایات کے عین مطابق قیصر روم رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا، لیکن قیصر روم نے فوجی طاقت کے الزام میں صلح کی پیشکش ٹھکرا دی۔ الپرسلان نے قیصر روم کا جواب سن کر اسی وقت حملہ کرنا چاہا، لیکن بزرگ عالم نے مشورہ دیا کہ آپ کل جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر میدان جنگ میں جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کر کے عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہے، اور ممکن ہے کسی ایک مسلمان کی دعا آپ کی فتح کا سبب بن جائے۔ سلطان الپرسلان کو عالم دین کا مشورہ پسند آیا۔ سلطان نے اگلے دن نماز جمعہ کے بعد اپنا شاہی لباس اتار کر سفید کپڑے پہنے اور اسلامی فوج کو مخاطب کر کے کہا، اے مجاہدین اسلام، میری خوشی اس میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں۔ میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ میں الپرسلان آج کسی کا بادشاہ نہیں ہوں۔ میں آج آپ کی طرح ایک عام سپاہی ہوں۔ میرے ساتھ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوں گے، تاریخ ان کو ہزاروں سال تک یاد رکھے گی۔ میں الپرسلان اگر میدان جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سفید کپڑے میرا کفن ہوں گے۔ سلطان الپرسلان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی پھیلی تھی، اتنی خاموشی کہ ہوا کی سرسراہٹ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یکایک اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے فضاؤں کو چیرتے ہوئے لاکھوں صلیبی جنگجوؤں کی سماعت سے ٹکرانے لگے، جس سے ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تمام لشکر نے الپرسلان کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یورپی مورخ ایڈورڈ لکھتا ہے کہ جنگ ملازگرت میں سلطان الپرسلان نے اپنے تیر اندازوں سے بہترین کام لیا تھا۔ سلطان نے تیر اندازوں کو بلند مقام پر ہلال کی شکل میں کھڑا کر کے دشمن کی صفوں پر بارش کی طرح تیر برسانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ اتنی تیزی سے تیر برسا رہے تھے کہ پیچھے والی صفوں میں موجود صلیبی فوجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عصر کے وقت جب جنگ زوروں پر تھی تو قیصر روم رومانوس سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ قیصر روم کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ دوران جنگ ہی آرام کے لیے اپنے خیمے کی طرف پلٹا۔ جب صلیبی جنگجوؤں نے اپنے کمانڈر رومانوس کو واپس پلٹتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں صلیبی بھی واپس پلٹنے لگے تو پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں صلیبی سپاہی ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ دوسری طرف سلجوق فوج نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور تاک کر انہیں نشانہ بنانے لگے۔ قیصر نے اپنے فوجیوں کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر فوج کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ قیصر روم رومانوس بھی ایک بہت بہادر جنگجو تھا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتا رہا، لیکن اس کی ساری محنت بے سود ثابت ہوئی، یہاں تک کہ وہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ سلطان الپرسلان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملازگرت کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ملازگرت کی تاریخی فتح کے بعد سن 1073 عیسوی میں سلطان الپرسلان اپنی فوج کے ساتھ ترکستان کی طرف روانہ ہوا اور دریائے جیجون عبور کر کے ایک سرحدی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ دار یوسف خوارزمی کو گرفتار کر کے سلطان الپرسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یوسف خوارزمی نے بھرے دربار میں سلطان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سلطان الپرسلان نے غصے میں آ کر یوسف خوارزمی کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ یوسف خوارزمی نے پھر اول فول بکنا شروع کر دیا تو سلطان نے کمان اٹھا کر اس پر تیر چلایا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ سلطان الپرسلان غصے میں تخت سے نیچے اترنے لگے، لیکن بدقسمتی سے ان کا دامن لکڑی سے الجھ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔
یوسف خوارزمی نے موقع غنیمت جانا اور بڑی پھرتی سے ایک چھوٹے سے زہر آلود خنجر سے سلطان الپرسلان پر پے در پے کئی وار کیے۔ سپاہیوں نے فوراً یوسف خوارزمی کو قتل کر ڈالا، لیکن سلطان کو اتنے گہرے زخم لگے کہ وہ مندمل نہ ہو سکے۔ سلطان الپرسلان نے بستر مرگ پر اپنے امراء کو بتایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی خام خیالی میں گزاری۔ جب میں جوان تھا تو دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنے زور بازو پر کبھی گمان نہ کرنا، لیکن افسوس کہ میں اس بزرگ کی نصیحت کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی جنگوں میں فتح یاب کیا، تو ایک دن میں نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اپنی عظیم فوج پر نظر ڈالی تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ملے گا، تو میں نے اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا اور اسے حقیر سمجھا۔ آج میں جاں بلب ہوں اور یہ سب اسی بے جا غرور کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے 10,000 محافظ فوجیوں کے درمیان ایک معمولی قیدی کے ہاتھوں مر گیا۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی غرور نہ کرنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ زخموں سے چور سلطان الپرسلان 40 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واللہ اعلم۔